بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں مجتبیٰ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مجتبیٰ شاہ۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں اب دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، اور پاکستان میں یہ قانون ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح کی کافی ساری پوسٹ جو ہے وہ لوگ شیئر کر رہے تھے اور اس میں کمنٹس دے رہے تھے اپنے اپنے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو قانون ہے بیسیکلی یہ کیا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے، کیا یہ ختم ہو گیا یا اس میں کوئی ترمیم ہو گئی ہے، تو وہ چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان میں جو مسلم لا آرڈیننس جو کام کرتا ہے ہماری کورٹس میں فیملی کیسز سے ریلیٹڈ جو فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کا سیکشن 6 جو ہے وہ پولوگیمی یعنی کہ اسی چیز کے حوالے سے ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ زیادہ بیویاں، اور اس کا جو اردو ٹرانسلیشن ہے، اور یہ بیسیکلی اس قانون کے اندر جو چیز ہے ہمیں اس کو پہلے سمجھنا چاہیے سب سے پہلے کہ آخر وہ قانون ہمیں کیا کہتا ہے۔ سیکشن 6 جو ہے پولوگیمی کے حوالے سے وہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو اس پہ بھی بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے کہ ہمیں اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، یہ چیز ختم کر دی گئی ہے، لیکن حقیقت میں بالکل اس طریقے سے نہیں ہے۔ اسلام پاکستان میں اسلامی قانون ہے اور اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں اور ہمارے قانون میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تضاد آ جاتا ہے، لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو پاکستان میں قانون ہے وہ بالکل دوسری شادی کی اجازت ہے۔ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ غلط سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستانی قانون کے مطابق دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے۔ بیسیکلی ہماری جو سوسائٹی ہے، ہماری سوسائٹی میں دوسری شادی کو بہت بری چیز سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے جس کو سوسائٹی پسند نہیں کرتی، لیکن بہت سارے لوگوں کے بہت اور طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اولاد کی جو ہے وہ ہوتی ہے طلب، اور اولاد کی خاطر وہ لوگ دوسری شادی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بیوی کے ساتھ کچھ اس طرح کی گڑبڑ ہوتی ہے ریلیشنز میں، جو کہ ہر فیملی میں مختلف قسم کی مختلف نوعیت کی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز اتنی بری نہیں ہے کہ جتنا اس کو برا بنا دیا گیا ہے۔ تو لوگ اپنے مسائل کے ساتھ اور ہر فیملی کا جو اپنے ایشوز ہوتے ہیں وہ دوسری شادی کی طرف سوچا جاتا ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پہلی بیوی جو ہے وہ خود سے ہی شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوتی ہے۔ تو سپریم کورٹ کا بھی اس میں فیصلہ ہے کہ جب بھی دوسری شادی کوئی شخص کر لیتا ہے تو پہلی والی جو شادی ہے وہ جو مطلب دوسری شادی کر لیتا ہے پہلی بیوی کی موجودگی میں، تو دوسری شادی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، دوسری شادی بھی انٹیکٹ رہتی ہے۔ دوسری شادی جو نکاح ہے اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی بھی قانون نہیں ہے۔ لیکن جو سیکشن 6 ہے وہ بیسیکلی آپ کو دوسری شادی سے روکنے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان میں کوئی ایسا قانون آیا ہے کہ دوسری شادی کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ اور اب دوسری بات یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ جو ہے شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے، تو کون سی ایسی پہلی بیوی ہے جو اس کو اجازت دے گی کہ تم دوسری شادی کر لو؟ اب بہت سارے کیسز میں تو پہلی بیوی اجازت دیتی ہے، لیکن ہر کیس میں تو ایسے نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں 90% کیسز میں اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلی بیوی کہے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ تو یہ ایک کویشچن ہے، اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو سیکشن جو 6 ہے وہ بیسیکلی دوسری شادی سے روکنے کے لیے نہیں ہے۔ سیکشن 6 کے تحت جو ہے وہ بتایا گیا ہے پاکستان کا قانون، یہ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی، پہلے سے ہی یہ قانون ہے۔ ترمیم حق المہر کے کیس میں ہوئی ہے، جو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو سیکشن 6 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی نے دوسری شادی کرنی ہے، اس نے ایک کمیٹی ہوگی جو وہ یونین کونسل کے چیئرمین کو، جہاں وہاں پہ جو ناظم ہوگا، جب چینجنگ ہو جاتی ہے، ناظم وغیرہ چیئرمین آ جاتے ہیں، یا وہاں پہ جو سیکٹری ہوتا ہے، آپ وہاں پہ ایک اپلیکیشن دیں گے کہ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری اس میں جو پھر کمیٹی بیٹھے گی، وہ کمیٹی جو ہے وہ، یعنی کہ میں پہلے سیکشن 6 کا آپ کو بتا دوں کہ اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کو اجازت چاہیے کمیٹی سے، پہلی بیوی سے نہیں۔ کمیٹی اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے کہ نہیں۔ کمیٹی پھر آپ جب کمیٹی کو اپنی یونین متعلقہ جو یونین کونسل ہے، جب وہاں پہ آپ اپلیکیشن دیں گے تو وہ آگے نوٹس کرے گی، آپ کی وائف کو بلایا جائے گا، دوسری پارٹی کو سنا جائے گا، آپ سے سنا جائے گا کہ آپ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ بتائیں گے کہ یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھے اولاد کا مسئلہ ہے، یا یہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں، یہ میرا ہمارے کوئی لڑائی جھگڑے ہیں آپس میں، اس طرح کے ایشوز ہیں،
تو پھر وہ کمیٹی جو چیز مناسب سمجھے گی کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور آپ کا جو موقف ہے وہ درست ہے یا نہیں، بے شک بیوی یہی کہتی رہے کہ میں اس کو اجازت نہیں دیتی، بیوی کی اجازت بالکل بھی ضروری نہیں ہوتی، صرف اور صرف آپ کو کمیٹی کو انفارم کرنا ہوتا ہے اور کمیٹی اس چیز کے اوپر فیصلہ کرتی ہے۔ ہاں اگر کمیٹی اس چیز پہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے تو پھر آپ نہیں کر سکتے، اور اگر پھر آپ کر لیتے ہیں تو اس کے کیا نقصان ہوں گے؟ اس میں سیکشن 6 جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کمیٹی کی اجازت کے بغیر شادی کی ہے تو آپ کو فائن اور سزا ہوگی 1 سال کی۔ تو یہ اس کی سزا ہے، اس چیز کو ختم نہیں کیا گیا یہ کہ بھی آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کمیٹی سے اجازت نہیں لی تو بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، کمیٹی کی اجازت ضروری ہے۔ اگر آپ کمیٹی نے فیصلہ کر دیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ شادی نہیں کر سکتے، آپ کو اس کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ کے مسئلے ہم نے دیکھے ہیں، یہ کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر اگر آپ کو کمیٹی کی اجازت نہیں ملی تو پھر اس صورت میں ایک تو آپ کر نہیں سکتے، اور اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا ملے گی جو بتائی گئی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی وہ شادی ختم ہو جائے گی۔ اسلامی قانون کے مطابق، اسلامی ملک میں جب آپ کا نکاح ہو چکا ہے شریعت کے مطابق، شریعت محمدیہ کے مطابق، تو وہ نکاح ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ بیوی تو اجازت دے گی ہی نہیں، تو بیوی نے بہت سارے کیسز میں ایسے 90% کیسز میں بیوی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتی، لیکن پاکستان میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ شادی ہی نہیں کر سکتے۔ ہر کسی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے بارے میں انفارم کرنا ضروری ہے، کمیٹی سے، یہ متعلقہ یونین کونسل سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اس کے بارے میں جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے ترمیم کے حوالے سے، کوئی کسی قسم کی ترمیم نہیں ہوئی، لیکن البتہ حق المہر کے کیس میں ترمیم ہوئی ہے۔ حق المہر کے کیس میں اس طریقے سے ہوتا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ پہلے حق مہر لے لیتی تھیں، اور حق مہر لینے کے بعد وہ خلا کا کیس دائر کر دیتی تھیں، بعد میں خلا لیتی تھیں، کیونکہ جب فیملی میں بات حق المہر تک چلی جاتی ہے، کورٹ کیس تک چلی جاتی ہے، تو پھر بچنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس چیز کو ایک کاروبار ہی بنا لیا تھا، اور اس طرح کے بہت سارے کیسز سامنے آئے تھے۔ تو شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بھی کوئی عورت جو ہے وہ خلا لے گی تو وہ پورا کا پورا حق مہر جو وہ لے چکی ہے وہ واپس کرے گی، اگر نہیں لیا ہوا تو وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا، جو کہ پہلے سے بھی ہے، لیکن 100% اب اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ تھی شریعت کورٹ کا فیصلہ، جس کی امپلیمنٹیشن 1 مئی 2022 سے ہوئی ہے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے۔ تو اس چیز کے اندر جو ہے وہ ترمیم ہوئی تھی۔ اور باقی یہ جو دوسری شادی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی کوئی قانون نہیں تھا دوسری شادی سے روکنے والا، اور نہ ہی اب ہے۔ اور پہلے بیوی کی اجازت تو ویسے ہی ضروری نہیں ہے، کمیٹی کی اجازت ضروری ہے۔ کمیٹی اگر فیصلہ آپ کے حق میں کرتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے خلاف کرتی ہے اور پھر آپ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو فائن اور سزا ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔